آج ہم ایک ایسے معجزے کا ذکر کریں گے جسے شفق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے متعلق سورہ قمر کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ ایک دن سرداران قریش نے منصوبہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو کام آپ نے پہلے کیے وہ جادو نہیں بلکہ معجزے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے رب سے چاہوں اور میرا رب اس کو انجام دے دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور چاند 2 حصوں میں بٹ گیا اور پھر آپ کے اشارے سے وہ چاند مل بھی گیا۔ یہ مغرب اور عصر کے درمیان ہوا۔ سب نے مشاہدہ کیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں کہ یہ جادو ہے یا معجزہ، ہو سکتا ہے یہ بھی تمہارا جادو ہو۔ ہم انتظار کریں گے تاکہ جو لوگ صحرا گئے ہوئے ہیں وہ مکہ آئیں اور ہم ان سے سوال کریں کہ کیا انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ جب صحرا نشینوں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ منظر ہم نے بھی دیکھا ہے۔ سورہ قمر کی آیات بتا رہی ہیں کہ چاند میں ایک عظیم شگاف پڑا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ شگاف اتنا بڑا تھا کہ اس کو آیات الہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے کی سائنسی اعتبار سے بھی تصدیق موجود ہے؟ اپولو 10 اور 11 کے ذریعے ناسا نے چاند کی جو تصویر لی ہے اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تصویر ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ظہور النجار جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے اندر جیولوجی کے پروفیسر ہیں، قرآن کریم میں سائنسی عقائد کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اور مصر کی سپریم کورٹ آف اسلامی امور کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں برطانیہ کی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے کثیر تعداد میں مسلم اور غیر مسلم موجود تھے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ سائنسی عقائد پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نامسلم کھڑا ہوا اور مجھے قرآن کی سورہ قمر کی آیات کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ سر کیا آپ نے اس اللہ کے بیان پر غور فرمایا؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، معجزے کو ہم سائنسی اصول سے ثابت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک معجزہ تھا جو کفار کو جھٹلانے کے لیے اللہ نے دکھایا۔ ہم بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے یہ معجزہ دکھانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس نو مسلم نے کہا کہ جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے انگلش کے اندر قرآن کی تفسیر پیش کی، جسے میں نے گھر جا کر کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورہ قمر کی ابتدائی آیات تھی، جس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا ان آیات کے اندر کوئی لاجک بھی ہے؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر وہ جڑ بھی جائیں؟ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھریلو کاموں کے اندر مصروف ہو گیا، لیکن میرے دل میں سچائی کو جاننے کا خوب جذبہ تھا۔ اور ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں ایک دن ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی میں ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک ہوسٹ کے ساتھ 3 امریکن ایسٹرونٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا ہوسٹ سائنسدانوں پر الزام لگا رہا تھا کہ اس وقت جب زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بنا مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں اتنا اگر آپ زمین پر خرچ کریں گے تو لوگوں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں مثلاً ادویات صنعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے کے لیے استعمال ہوگی، کیونکہ خلا میں جا کر ہم ایسے تجربات کریں گے جس سے زمین پر موجود انسانی زندگیاں مزید آسان ہوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خلا کے سفر پر آنے جانے کے لیے ہمیں 1 کھرب امریکی ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس پر ہوسٹ نے چیخ کر کہا، یہ کیسا فضول پن ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا خلا میں جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم چاند پر جا کر اپنا جھنڈا لہرائیں، بلکہ ہمارا اصل مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایسی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے بھی دگنی رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن تاحال لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر ہوسٹ نے پوچھا، ایسی کیا دریافت ہے؟
اس پر سائنسدانوں نے جواب دیا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جس کے بعد یہ دونوں آپس میں مل بھی گئے تھے۔ ہوسٹ نے پوچھا، یہ بات آپ نے کیسے محسوس کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے چاند پر تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ پھر اس نومسلم نے کہا کہ میں نے دوبارہ قرآن پاک کو کھولا اور سورہ قمر کی وہی آیات میرے مسلمان ہونے کا سبب بنی۔ 1999 میں ناسا کے اسپیس کرافٹ نے چونکا دینے والی کھوج کی۔ یورینس کی 5 چاند میں سے ایک چاند، جس کا نام میرینڈا ہے، یہ اچانک سے خلا میں سے آنے والے کسی آوارہ شہاب ثاقب کے ٹکرانے کے بعد اچانک سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دیر بعد گریوٹی نے اسے پھر سے پہلے کی طرح جوڑ دیا، جس نے غیر مسلم سائنٹسٹ کو بھی یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اس وقت کی طرح ماضی میں بھی ہمارے چاند کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔